چوہے نے ایسا کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا؟ چوہا کس قوم کی مسخ شدہ شکل ہے اور چوہے کا شیطان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اور یہ سب آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور ہاں، چوہے سے متعلق آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرت ہوگی کہ بھارت میں ایک ایسا مندر ہے جس میں 20,000 چوہے رہتے ہیں۔ انہیں مارنا کیوں منع ہے؟ تو چوہے کی پوجا کرنے والوں کا ایسا دعویٰ ہے کہ انسان چکرا کر رہ جائے۔ اور ہاں، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم چوہوں کو ختم کر سکتے ہیں یا پھر اپنے گھروں سے چوہوں کو بھگا سکتے ہیں۔ جانیے یہ تمام انفارمیشن اس ویڈیو میں چوہے سے متعلق جو آپ کو حیران و پریشان کر دیں گے، اس لیے شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے۔ محترم ناظرین، ماہرین کا ماننا ہے کہ چوہے سے بڑھ کر کوئی اور فسادی جانور نہیں ہے، کیونکہ چوہا نہ چھوٹے کو بخشتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے کو۔ چوہے کے سامنے جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ چوہے کی فسادی ہونے کی مثال یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب یہ کسی ایسے تیل کی بوتل کے پاس جاتا ہے جس میں اس کے منہ تک رسائی نہیں ہوتی، تو وہ پتہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر اپنی دم ڈال دیتا ہے اور اپنی دم کو تر کر لیتا ہے اور باہر نکال کے اس کو سک کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے، اس طرح پوری بوتل کا تیل ختم کر دیتا ہے۔ چوہے کے فسادی ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کر دینے کا حکم دیا ہے، خواہ احرام کی صورت میں ہو، حرم شریف میں کیوں نہ ہو، یا احرام کے بغیر کیوں نہ ہو، ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ اور بچھو وغیرہ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح چوہا فاسق اور فسادی جانور ہے، اسی طرح سانپ اور بچھو وغیرہ بھی فاسق اور فسادی جانور ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چوہے نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی، اسی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک جگہ پہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مار ڈالا، اور احرام والے اور احرام کے بغیر والے ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوہے کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے چراغ کی بتی اپنی منہ میں لے لی اور اس پر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس مصلی پر آ گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور مصلی کا وہ حصہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے وہ جل گیا، وہ حصہ۔ اور بلکہ امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے چراغ کی بتی اپنے منہ میں اٹھا لی تو ایک لونڈی اس کو جھٹکنے لگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کر دیا، تو وہ چوہا وہ بتی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب سونے کا ارادہ کرو تو چراغ کو گل کر دیا کرو، یعنی اس کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان ان جیسوں کو اپنے کام کروانے کے لیے موٹیویشن دیتا ہے تاکہ تم کو وہ جلا دے۔ اور صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو، اور اس کی وجہ یہ بتائیے کہ فسادی چوہے گھر میں آگ لگا کر گھر والوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی جان لیجئے کہ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی تھی، معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، اور مجھے اس کے سوا کوئی اور بات نظر نہیں آتی کہ وہ لوگ یہی چوہے ہیں، انہوں نے مسخ ہو کر یہ شکل اختیار کر لی ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہیں کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو بنی اسرائیل کی طرح ان کو یہ لوگ نہیں پیتے، اگر ان کے لیے بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے پی لیتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل پر اونٹنی کا دودھ اور گوشت حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا۔ اس لیے چوہے جو ہے اونٹنی کے دودھ پینے سے اعتراض کرتے ہیں، یعنی اس کو نہیں پیتے، اور بکری کے دودھ اور گوشت کو کھا لیتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل کی ہی قوم کے مسخ شدہ شکل ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو رسی کو بھی کاٹنا چاہا تھا چوہے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 2 سال میں اپنی کشتی کو تیار فرمایا، اور اسی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے 3 منزلیں بنائی تھیں۔ نیچے کی منزل میں جنگلی جانور تھے، پرندے تھے اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا، اور درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چوپاہے تھے، جبکہ اوپر والی بلڈنگ میں حضرت نوح علیہ السلام کے فرما بردار، ان کے فالوورز اور سامان ضرورت کے ساتھ وہ اس میں اوپر میں تشریف فرما تھے۔ جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر ان کے لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر چوٹ مارے، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلی اور ایک بلہ نکلا اور ان دونوں نے چوہوں پر اٹیک کر کے اسے رسی سے باز رکھا۔ ناظرین، اس لیے اسلام نے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہندو چوہوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ بھارتی ریاست راجستھان میں کرنی ماتا معروف ہندو دیوی کا ایک مندر ہے، جس میں 20,000 سے زیادہ چوہے رہتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو ختم کرنے کے بجائے انہیں کھانا کھلانا شروع کر دیا اور ان کی پوجا کرنے شروع کر دی ہے۔ ان چوہوں کے متعلق پجاریوں اور یہاں کے مقامی افراد نے 2 عجیب و غریب قسم کی کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب تمام بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو وہ چوہے ہوا کرتے تھے، یہ انہی میں سے ہیں جو باقی بچ گئے۔ دوسری حیران کن کہانی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ 20,000 فوجی ہیں جو مندر کی سیکیورٹی کے لیے ان کو ڈیٹیل کیا گیا ہے۔ مندر میں چوہوں کی حفاظت اور شکاری جانور بلی وغیرہ اور اس پرندوں سے بچانے کے لیے جنگلے اور فینس بھی لگائے گئے، اور ان 20,000 چوہوں میں سے کچھ سفید رنگ کے چوہے بھی ہیں، اور پجاری ان سفید چوہوں کو خاص طور پر مقدس مانتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چوہے دراصل کرنی ماتا اور ان کے بیٹوں کا اوتار ہے، اور ان چوہوں کو دیکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اپنے لیے باعث و برکت، خیر و برکت سمجھتے ہیں۔ جو شخص مندر میں پوجا کے لیے آتا ہے وہ ان چوہوں کے لیے دودھ، مٹھائیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر آتا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، مذہب اسلام میں سے چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہر قسم کے چوہوں کا گوشت حرام ہے اور ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہوں کا جھوٹا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ چوہوں کا جھوٹا کھانے سے ڈائمینشیا یعنی بھولنے کی بیماری کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے اور اس کے پاس کے گھی کو پھینک دو اور باقی گھی استعمال کر لو، اور اگر گھی میں چوہا گر کے مر گیا اور وہ بھی پگھلا ہوا گھی ہو تو سارا گھی ناپاک ہو جائے گا، اسے کھانے کے علاوہ باقی دیگر کاموں میں مثلا چراغ وغیرہ جلانے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ اور اگر گھی جمع ہوا ہو تو اس صورت میں چوہے کے ارد گرد کے گھی کو نکالنے کے بعد باقی گھی کو کھانے پینے وغیرہ اور تمام کاموں میں استعمال کرنا جائز ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر چوہوں کو اپنے گھر سے کس طرح بھگایا جا سکتا ہے یا ان کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر پیاز کو کاٹ کر چوہے کے بل کے بالکل سامنے رکھ دیا جائے تو چوہا اگر اس کو کھا لے گا تو وہ فوراً مر جائے گا۔ بلکہ ناظرین، جس گھر میں سانپ، بچھو، لال بیگ، مکڑی اور چوہے وغیرہ بہت نکلتے ہوں تو انہیں چاہیے